میں بھائی نے آپ کو ملک کا نام لکھا، میں ملک کا نام نہیں لینا چاہتا. بھائی کہتے ہیں میں ایک ملک سے ہوں، آپ نے بولا کہ قبر والے آواز نہیں سن سکتے، پھر ہمارے ملک میں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، ادھر ہم ان کی کرامات دیکھتے ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، سن لیا بھائی کا سوال. وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں قبر والے سنتے نہیں ہیں، ہم نے قبر والوں کی کرامات دیکھی ہے. دیکھی ہوگی بھئی، آپ نے ہندو بھی کہتے ہیں ہم اپنے دیوتا کی ہم کرامات دیتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہمیں بیٹا دیتے ہیں، وہ بھی صحیح کہتے ہوں گے، کیوں صحیح کہتے ہیں صحیح جی. اور ہندو جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، بندر کی پوجا کرتے ہیں، عورت کی شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہ دیوتا ہماری حاجات پوری کرتے ہیں، عورت کی شرمگاہ جو ہے وہ ہماری خدا ہے، وہ ہماری حاجات پوری کرتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ بندر مشکل کشا ہے؟ کیا یہ گائے مشکل کشا ہے؟ میرے بھائی یہ کرامات نہیں ہیں، یہ شعبدے ہیں، یہ شعبدے ہیں جن کے دھوکے میں آپ آ گئے ہیں. قدرت اللہ شہاب کا نام سنا ہوا آپ نے جی؟ اس کی مشہور و معروف کتاب کا نام کیا ہے؟ شہاب نامہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ اسے پڑھیے. اس نے اپنی کتاب میں ایسے بہت سے واقعات اور شعبدے لکھے ہیں، ان میں سے 2 مجھے یاد رہ گئے ہیں، آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کرامات کیا ہوتی ہیں. ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک پیر صاحب تھے، ان کا تعویذ بہت مشہور تھا، لوگ دور دور سے آتے تعویذ لینے کے لیے، خصوصاً وہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی تھی. اب عام طور پہ یہ ہوتا کہ میاں بیوی آتے اور باہر چیلا بیٹھا ہوتا، اس سے بات کر کے بڑی مشکل سے پیر صاحب کے پاس پہنچتے. پیر صاحب تعویذ لکھنے لگتے، قلم پکڑتے کاغذ کے اوپر لکھنے لگتے تو پتہ چلتا کہ سیاہی ختم ہو گئی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب قلم ہوتے تھے جن میں سیاہی نہیں ہوتی تھی، سیاہی لگانا پڑتی تھی. اب پیر صاحب کہتے جی سیاہی ختم ہو گئی ہے، اب میں تعویذ نہیں لکھ سکتا، معذرت چاہتا ہوں. میاں بیوی منہ لڑکائے باہر چلے آتے. باہر چیلا پوچھتا کیا ہوا، بڑے پریشان آ رہے ہو؟ کہتے پیر صاحب تعویذ لکھنے لگے تھے، ہم اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں لیکن سیاہی ختم ہو گئی ہے. اب پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں سیاہی منگواؤں گا فلاں شہر سے، پتہ نہیں کب آئے گی، پھر جا کے دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوگا. چیلا کہتا بیگم کے زیور اتار کے میرے حوالے کر دو، میں پیر صاحب کے ہاں تمہاری سفارش کرتا ہوں، وہ سیاہی کے بغیر بھی لکھ لیتے ہیں. اب جس کو بیٹا چاہیے ہو اور توحید مضبوط نہ ہو تو وہ زیور کیا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو وہ عورت زیور اتار کے چیلے کے حوالے کر دیتی. چیلا پیر صاحب سے بات کرتا اور واپس آتا، لو جی پیر صاحب سے میں نے بات کی ہے، اب پیر صاحب تمہارے لیے تعویذ لکھیں گے لیکن سیاہی کے بغیر. پھر پیر صاحب وہ قلم نکالتے جو آج کل ہر ایک کی جیب میں ہے، لیکن اس وقت ابھی کسی کسی کے پاس ہوتے تھے. انہی لوگوں کے پاس جن کے پاس حرام کی کمائی زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے نگرانی ہوتی ہیں، ان کے پاس ایسے قلم پہنچ گئے تھے، عام لوگوں کے پاس ایسے قلم نہیں تھے. تو پھر وہ قلم نکالتے اور اس سے لکھتے اور مشہور ہو جاتا کہ پیر صاحب اگر چاہیں تو سیاہی کے بغیر بھی لکھ لیتے ہیں. دوسری ایسی کرامت سن لیجیے کہ کسی جگہ پہ پیر صاحب تھے، رات کو ان کا ذکر کا حلقہ قائم ہوتا، لوگ جمع ہوتے ذکر کے لیے اور اچانک لائٹیں بند کر دی جاتی اور پھر لوگ دیکھتے کہ پیر صاحب کے سینے سے نور نکل رہا ہے. وہ کیا معاملہ تھا؟ یہ ٹارچ جو آج ہر گھر میں ہے اور ہر موبائل میں ہے، یہ اس زمانے میں ابھی عام نہیں ہوئی تھی. پیر صاحب نے اپنی قمیض کے اندر وہ ٹارچ سینے کے ساتھ باندھی ہوتی، اندھیرے میں ذکر ہو رہا ہے، اچانک بٹن دبا دیتے اور پھر جناب نور نکلتا. رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے.
قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا جب مقابلہ ہوا تو فرعون کے جادوگر اپنے ہاتھوں میں جو رسیاں لے کر آئے تھے وہ رسیاں سام بن گئی تھی. تو کیا وہ بھی بزرگ تھے؟ جی جادوگر تھے, شیطان کے طریقے دوستوں کا چل رہے تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو میرے بھائیوں, اگر آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کرامتیں سمجھ لیتے ہیں تو جب دجال آئے گا تب کیا کریں گے؟ دجال آئے گا ہمارے لیے آزمائش بن کر. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی. وہ لوگوں کے سامنے سورج سے آسمان سے کہے گا بارش برساؤ, آسمان بارش برسائے گا. زمین سے کہے گا فصل اگاؤ, زمین فصل اگائے گی. تو کیا آپ اسے پہنچی سرکار مان لیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں, اتنی کو قدرت اللہ نے دی ہے میرے اور آپ کے ایمان کی آزمائش کے لیے. ایک طرف اللہ کا قرآن ہے جو توحید بیان کر رہا ہے, جو بتا رہا ہے کہ مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے, اور ایک طرف یہ جھوٹی کہانیاں ہیں, یہ عجیب و غریب شعبے ہیں. یہاں پہ میرے اور آپ کے ایمان کی آزمائش ہے کہ کون اللہ کو سچا جانتا ہے, اللہ کے قرآن کو سچا جانتا ہے, اور کون ان لوگوں کو سچا جانتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ دجال اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہوگا کہ ایک مومن اس کے پاس آئے گا, سچا مومن, اس سے کہے گا مجھے رب مان لو. مومن کہے گا میں تجھے کبھی رب نہیں مانوں گا. وہ سب کے سامنے مومن کے اوپر تلوار چلائے گا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا, اور پھر اس مردہ جسم سے کہے گا زندہ ہو جاؤ, دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. سب کے سامنے وہ مردہ جسم دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. جن کے ایمان کمزور ہیں یہ تو پھر نعوذ باللہ اسے رب ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن وہ مومن کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اب مجھے مزید یقین ہوا ہے کہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں نبی اسلام نے ہمیں خبردار کیا تھا. اگر تجھ میں قدرت ہے تو اب مجھے دوبارہ قتل کرو اور زندہ کرو. دوبارہ وہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ نے اتنی قدرت دی ہوگی میری اور آپ کے ایمان کی آزمائش کے لیے. میرے بھائیوں, امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگر کسی کو دیکھو کہ ہوا میں اڑتا آ رہا ہے, پانی کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے, تیرتا ہوا نہیں, کیا کرتا آ رہا ہے؟ چلتا ہوا آ رہا ہے, یہ دیکھ کے اسے اللہ کا ولی نہ سمجھو, یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کتنا کرتا ہے. جو عورتوں کو پکڑ لیں, عورتوں کو خلوت میں اپنے پاس بٹھائیں, عورتوں کو ہاتھ لگائیں, شریعت کی اس انداز سے خلاف ورزیاں کریں, پھر کوئی شوبتا دکھا دے تو آپ اسے ولی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ اس کی حرکتوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ اس کے کرتوتوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی نگاہ آپ کے مال کے اوپر کیوں ہے؟ اس کی نگاہ آپ کی جوان بیٹی کے اوپر کیوں ہے؟ اس کی نگاہ آپ کی جوان بیگم کے اوپر کیوں ہے؟ ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کی تعلیمات یہ ہیں کہ غیر اور سامنے آئے نگاہیں جھک جائیں. اس کی نگاہیں کیوں نہیں جھکتی؟ یہ کیوں کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ایک رات میرے پاس چھوڑ دو, میں اس کا علاج کروں گا؟ بہرحال میری دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے.